کل آپ نے اخلاق میں کیا پڑھا تھا؟ اخلاق کی فضیلت. آج آج ہم یہ پڑھیں گے اخلاق کی حقیقت. کیا کہا میں نے؟ کل آپ نے پڑھی تھی اخلاق کی فضیلت، آج یہ پڑھیں گے اخلاق کی حقیقت. بہت ہی قیمتی بات ہے، توجہ سے سنیے گا. دیکھیے، انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے. انسان صرف جسم کو کہتے ہیں. انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام. انسان کس کا نام ہے؟ یہ خالد صاحب ہیں، یہ صدر صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں. اور روح نکل گئی تو یہ کون ہے؟ یہ ناش ہے. یہ والد صاحب کی باڈی، ڈیتھ باڈی پڑی، یہ والد صاحب کی ناش پڑی. نہیں جی، یہ تو صدر صاحب. نہیں. تو بھائی اگر انسان صرف روح، صرف جسم کا نام تھا تو جسم تو اب بھی ہے. آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ صدر صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں؟ انسان نام ہے جسم کا اور روح کا. اگلی بات، جس طریقے سے جسم کبھی صحت مند ہوتا ہے اور کبھی بیمار ہوتا ہے، ایسے ہی روح بھی کبھی صحت مند ہوتی ہے اور کبھی بیمار ہوتی. اچھا، روح صحت مند کیسے ہوتی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے روح صحت مند کیسے ہوتی؟ جب دل صحت مند ہوتا ہے تو روح صحت مند ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ جب دل آپ کا صحت مند ہو. اور دل کی صحت کا کیا مطلب؟ ابھی کیا پڑھا آپ نے؟ جب دل میں کیا ہو؟ ایمان ہو، اخلاق ہو، اخلاص ہو، توبہ ہو، توکل ہو، صبر ہو، شکر ہو، تواضع ہو، اللہ سے امید ہو، اللہ کا خوف ہو، دل میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، بدخواہی نہ ہو، تو دل صحت مند ہے. اب ہم خود دیکھیں کہ ہماری روح صحت مند ہے یا نہیں. پھر عرض کروں، انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا. ایک بات آپ نے یہ بولنا ہے، یہ فلسفہ سمجھنا ہے، یہ اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے. نمبر 2، جس طریقے سے جسم بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، ایسے ہی روح بھی کبھی صحت مند ہوتی ہے اور کبھی کیا ہوتی ہے؟ بیمار ہوتی ہے. اگلی بات، تیسری بات، روح کب صحت مند ہوتی ہے؟ تو کیا بتایا میں نے؟ جب کیا ہو؟ جب دل اچھا ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا، خبردار توجہ سے سنو لوگوں، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا. یہ سمجھ گیا آپ؟ اچھا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا. ہمیں اپنے دل کو صحت مند کرنا. اگر اپنی روح کو پاکیزہ، اگر آپ کو موت کے وقت، دیکھیں آپ لوگوں نے حل نہیں کیا، میں نے آپ سے کہا تھا آپ اس کو حل کریں. آپ نے یہ سوالات نہیں حل کیے. اگر آپ چاہتے ہیں اچھی موت، آپ چاہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آئے تو فرشتہ کہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح، اے خوبصورت روح، چل اپنے رب کی طرف. تو کیا کرنا پڑے گا؟ دل کو خوبصورت بنانا پڑے اور دل کو گندگی سے بچانا پڑے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلی بات، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. جس طریقے سے ظاہری جسم کے احکام ہیں، ابھی آپ نے وضو کے احکام پڑھے نہیں پڑھے؟ وضو میں فرض، وضو میں سنت، وضو میں مستحب، ایسے ہی اسی طریقے سے باطن کے بھی احکام ہیں. باطن کے بھی کچھ فرائض ہیں. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ ایسے ہی باطنی دل قلبی چیزوں کے میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں. تکبر سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے. تکبر سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے. حسد سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے. کچھ چیزیں مستحبات میں سے ہیں، بہتر ہے. تو یہ بھی فرائض میں سے ہیں. یہ علم تو کوئی سیکھتا ہی نہیں، اس علم کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر اسی حال میں ہم مر گئے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ دل کے فرائض کیا ہیں. میں انشاءاللہ ایک کام کر رہا ہوں، اچھا خاصا ہو گیا ہے، عبادات قلبیہ. کیا عرض کیا میں نے؟ عبادات. اب یہاں تو میں نے آپ کو ایک لفظ پڑھایا نا، توبہ. اس پہ الحمدللہ پوری کتاب لکھی ہے میں نے، توبہ. پورے قرآن میں اللہ نے توبہ کو کیسے بیان کیا،
हुजूर ने तौबा को कैसे समझाया वो मैंने लिख दी। शुक्र को अल्लाह कैसे समझाते हैं पूरे कुरान से 30 पारों से वो जमा कर। अल्लाह पाक सब्र कैसे समझाते हैं, खौफ कैसे समझाते हैं, उम्मीद कैसे समझाते हैं। तो इबादत कल्बिया का इल्म भी आप लोग सीखिएगा, जिंदगी में अल्लाह पाक तौफीक दे दे। इस नशिस्त में आपको इजमाल इख्तिसार बता दिया है, आगे इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा। ये बस इसको दोहराने आप अखलाक क्या है आप बोलिए। एक इंसान के जिस्म में, एक इंसान सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है, इंसान जिस्म और रूह का नाम है। अगली बात, जिस तरीके से जिस्म बीमार होता है ऐसे रूह भी बीमार होती है। अच्छा, जिस्म की रूह की सेहत और बीमारी का ताल्लुक किस चीज से है? दिल से है। अगर दिल आपके अंदर आपकी अच्छी चीजें हैं तो आपकी रूह अच्छी है। अगर आपके दिल में माल की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, मनसब की मोहब्बत, चीजों की मोहब्बत, नाजायज मोहब्बतें, गुस्सा, कीना, बोझ ये भरा हुआ है तो फिर रूह बहुत गंदी है, ये गंदी रूह है। ठीक है, ये जरा सा दोहराने, ये आपको अखलाक की। अच्छा, एक बात ये भी दोहराएं कि जिस तरीके से जिस्म के अहकाम हैं ऐसे रूह के भी अहकाम हैं। जिस्म में कुछ चीजें फर्ज हैं, कुछ सुन्नत हैं, ऐसे रूह में भी कुछ फराइज हैं, ये दिल के भी कुछ फराइज हैं, इसको भी सीखना चाहिए। बस ये दोहरा लें।